السلام علیکم. مائی نیم از محمد نوید مصطفیٰ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پلے لسٹ اسٹارٹ کی ہوئی تھی چیپٹر نمبر 1 کی، اس میں ہم سافٹ ویئر ایک ڈیولپمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کے سارے ہم ٹاپکس وغیرہ پڑھ رہے تھے، سارے لیکچرز وغیرہ ہم لے رہے تھے. آپ کے سامنے میں ٹیکسٹ بک شیئر کر رہا ہوں. اس ٹیکسٹ بک میں آج کا جو ہمارا ٹاپکس ہے اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیزائن پیٹرن. اس سے پہلے ہم 5 ٹاپکس کر چکے ہیں، اس کے بھی آگے سب ٹاپکس تھے، وہ ہم نے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں اور پریکٹیکل ورک کے ساتھ بھی پڑھائے ہیں. کچھ چیزیں میں نے جو آج کل جو ٹیکنالوجی کی ورڈس میں جو چیزیں چل رہی ہیں، کیسے یہ کہ ورک ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کی لائف میں، وہ میں نے ساری اچھی طرح کور کی ہیں کہ تاکہ ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں کہاں پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کو کیسے امپلیمنٹیشن کرنا ہے، کیسے ورک ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کی فرسٹ ایئر کے اندر اور سیکنڈ ایئر میں بیس بننی ہے، کمپیوٹر سائنس کی ایک بیس بننی ہے. اس بیس کے بہاف کے اوپر آپ آگے جو ہے نا اپنے ٹیکنالوجی کے فیلڈس کے اندر جو ہے نا گروتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آج کا جو ٹاپکس ہے ہمارا انٹروڈکشن ٹو ڈیزائن پیٹرن، یہ بڑا سمپل ٹاپکس ہے تو یہ ایکچوئل میں سارا پریکٹیکل ٹائپ کا ٹاپکس، لیکن یہاں پہ بس تھیوری بتائی ہوئی ہے تو آپ کو میں مین اسپیکٹ اس کے بتا دیتا ہوں. باقی یہ شارٹ وغیرہ میں بھی آ سکتا ہے، لانگ میں بھی آ سکتا ہے کویسچن یہ. ٹھیک ہے، لیکن شارٹ میں آنے میں اس کے زیادہ چانس ہو سکتے ہیں. پریکٹیکل لائف کے اندر یہ ڈیزائن پیٹرن استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو ڈیزائن پیٹرن ہے یہ بات یاد رکھیے کوڈ کا پیٹرن ہے، فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوڈ کے پیٹرن کو جو ہے نا وہ فالو کر رہا ہے. یہ وہ ڈیزائن پیٹرن نہیں ہے جو آپ پریویس جو لیکچر ہیں وہ جس میں ہم سافٹ ویئر ڈیزائن جو ہے نا پڑھ کے آئے ہیں یا گرافیکل ڈیزائن، بلکہ یہ کوڈ کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، جو کوڈ لکھ کے ہم بناتے ہیں نا، اپنا سسٹم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. آپ کو بتائیے ایک سافٹ ویئر اور ایک اپلیکیشن کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ کوڈنگ کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ بھی ساری جو ہے نا وہ باتیں میں نے آپ کو پریویس جو لیکچرس ڈیولپمنٹ کے گزرے تھے، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، اجائل میتھڈالوجی، واٹر فال، اس میں بھی میں نے سارا بتایا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے جو ٹاپکس ہوگا اسی کے اندر ایک ہی چیزیں ہم نے کور کرنی ہے. تو جو لوگ میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ پریویس جتنے بھی سے لیکچرز ہیں وہ لازمی سنیں، کیونکہ اس چیپٹر کو پڑھنے کا ایک یہی رول ہے کہ آپ 1 بائی 1 سارے لیکچر اچھی طرح لیں اور اس کو گو تھرو بھی کریں اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں، تو دین آپ کو ایزی ہو جائے گا چیزوں کو کور کرنا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیزائن پیٹرن جو ہے یہ ایک سولوشن ہوتا ہے ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے. جو بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اس کی پرابلمس کو، جب کوڈ کے اندر پرابلمس آتی ہیں تو وہ اپنے کوڈ کو مختلف پیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ایک ٹیمپلیٹ بھی کہتے ہیں. اس سے کوڈ کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا. ڈیزائن پیٹرن سے کیا ہوتا ہے جی، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے ایکٹ لائک اے ٹیمپلیٹ کی طرح ٹو میک ہیلپ کوڈ ایزیئر، فاسٹر اینڈ مور کنسسٹنٹ. یعنی کہ ڈیزائن پیٹرن اگر آپ اپنے کوڈ کے اندر کوئی یوز کریں گے، کوئی بھی ٹیمپلیٹ، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا کوڈ جو ہے وہ ایزیئر، فاسٹر اور کنسسٹنس ہوتا ہے. اگر آپ ٹیمپلیٹ وغیرہ یا کوئی بھی ڈیزائن پیٹرن کے مطابق اپنا کوڈ نہیں کریں گے تو کیونکہ ریئل پروجیکٹس میں جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، سافٹ ویئر وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، اپلیکیشن یا جینڈکس اے آئی روبوٹس وغیرہ، تو وہ پھر بہت جو ہے نا کوڈ آپ انکیجول قسم کا ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ایک رولز ہوتا ہے کوڈ لکھنے کا، جس میں آپ کوئی نہ کوئی پیٹرن اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے ہر ایک ڈیولپر اپنے اکارڈنگ ٹو پروجیکٹس. ٹھیک ہے، کامنلی جہاں پہ جو یوز ہوتی ہے سب سے پہلے سنگل ٹون پیٹرنز ہیں. اچھا جی، سنگل یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ زیادہ تر پیٹرنز اوپ کے اندر نہ ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ چیزیں بتا دیتا ہوں. ورڈ پیڈ اوپن کر کے ایک ہمارے پاس نا پروگرامنگس کرنے کی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں یہ میں نے بتائی ہوئی ہیں، 1-2 پریویس لیکچرز گزرے ہیں. تو ہمارے پاس نا ایک اوپ ایک ورڈ ہوتا ہے. اوپ ہوتا ہے، اوپ کا مطلب ہوتا ہے جی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگس. ٹھیک ہے جی، پروگرامنگ لکھ لیں، چلیں پروگرامنگ. تو یہ
پروگرامنگس کرنے کا مینس کہ کوڈ کرنے کا آپ کے سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے ایک ٹیکنیکس ہوتی ہے اوپ. یہ میجورٹی جتنے بھی آپ کے جو لینگویج ہیں سی پلس ہو یا جاوا وغیرہ جے ایس, اس میں اوپ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی اسی کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جب بھی, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب بھی کوڈ لکھنا ہے تو دین آپ سنگل ٹون پیٹرن کو اگر استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو یہ آبجیکٹس بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کلاسیں بنا رہے ہیں. اب یہ کلاس اور آبجیکٹس وغیرہ یہ کیسے ہوتی ہیں, یہ نا کوڈ میں جب لکھتے ہیں نا تب ہم نے یہ چیزیں بنانی ہوتی ہیں, کلاس بناتے ہیں, آبجیکٹس بناتے ہیں, فنکشن وغیرہ بناتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگ چیپٹر نمبر 2 کے اندر پائتھن پروگرامنگس پڑھیں, اس میں بھی اوپ کا کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ آپ مزید جو ہے نا وہ چیزیں آپ کے سامنے کور ہو جائیں گی. یہاں پہ کیونکہ اس کا میں نے آپ کو پہلے بولا کہ تھیوری میں بتایا ہوا ہے, اس کا ریئل جو ورک ہے وہ آپ کے کوڈ میں ہی ہوتا ہے, کوڈ کے پیٹرن کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اس نے جسٹ تھیوری کے طور پہ بتایا ہوا ہے. تو سنگل ٹون ڈیزائن پیٹرن میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, اس میں ایک آبجیکٹس بنایا جاتا ہے. وہ آبجیکٹس جہاں پہ بھی آپ نے اس آبجیکٹ کو استعمال کرنا ہو کسی اور فائل کے اندر یا کسی بھی پروگرام کے کسی بھی حصے میں, تو دین آپ آبجیکٹ کو کال کرتے ہیں تو وہ آبجیکٹ چلتا ہے, اس کے اندر فنکشنلٹی کوئی ہوتی ہے, وہ چلے گی تو آپ کا ذریعہ ہوتا ہے آپ یہ ایپس وغیرہ کوئی نہ کوئی ٹولس اس کا اس طرح یوز چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے کوڈ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے مختلف ایپس کے اندر جو ٹولز ہیں وہ جنریٹ ہوں اور چلیں, اس کی فنکشنلٹی ہو. تو سنگل ٹون پیٹرن اگر کسی بھی ڈیولپر نے استعمال کیا ہوا تو اس میں وہ میجورٹی اوپ کا استعمال کرے گا, ٹیکنیکس کو آبجیکٹس بنائے گا, اور کسی بھی آبجیکٹ کو وہ کہیں بھی پروگرام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ اسپیسیفک آبجیکٹ بناتا ہے, کریٹ کرتا ہے پروگرام میں کہیں بھی اور کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی اس کی ضرورت. اس آبجیکٹ کے اندر ایکچوئل میں کلاس کا سارا کلاس بنائی ہوتی ہے, وہ کلاس کا آبجیکٹ ہوتا ہے, اس کلاس نے یا فنکشن بنایا ہوتا ہے, اس فنکشن کا سارا کوڈ پڑا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے نا ایک پیج کا ایک فائل بنائی اور ایک فائل پہ آپ نے کچھ 100-200 لائن کا کوڈ لکھ دیا, ٹھیک ہے, اس سیم کوڈ کو آپ کسی اور فائل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, دوسری فائل میں, تو دین آپ کیا کریں گے, اس فائل کا کہہ لیں گے اس پورے کے پورے کوڈ کا یا فنکشن کوڈ جو ہے اس کا آبجیکٹ بنا لیں گے, اور ایک سنگل لائن آپ لکھیں گے آبجیکٹ دوسری فائل کے اندر, وہاں پہ وہ سارا کوڈ ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی. میں بھی آپ کو آپ کے سامنے ونڈو یہ شیئر ہے میرے پاس, تو یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ سنگل ٹون اس نے کلاس بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ڈیفائن کیا ہوا ہے, آبجیکٹس بنایا ہوا ہے, اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وہ کیا کر رہا ہے, آبجیکٹ کو کال کر رہا ہے, یہ سنگل ٹون ایک آبجیکٹ دو آبجیکٹس, ٹھیک ہے. اس طرح یعنی کہ کوڈنگ وغیرہ میں پیٹرن استعمال ہوتا ہے. اوکے, فیکٹری پیٹرن کے اندر آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ زیادہ تر یہ بھی اس میں بھی ایک ڈیزائن وہ پیٹرن ہے جہاں پہ آپ اپنی ڈفرینس چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. فیکٹری پیٹرن زیادہ تر میں کیا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, فیکٹری پیٹرن کے اندر نا آپ اپنا جو ساری کی ساری ورکنگ ہے نا وہ ہڈن رکھتے ہیں, یا آبجیکٹ کی جو ورکنگ ہے وہ ہڈن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ فیکٹری پیٹرن ورک شاپ کی طرح جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ چیزیں کیسے بن رہی ہیں, ڈفرینٹ پروڈکٹس وغیرہ بن رہے ہیں, لیکن آپ ان کی ڈیٹیل نہیں بتا ہوتی. ٹھیک ہے, آپ ایسے اس کی ایگزامپل آپ ایسے دیکھ لیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نا مختلف ٹول وغیرہ استعمال کرتے ہیں, LLM ماڈلس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, جیسے آپ چیٹ بوٹ سے آپ بات کر رہے ہیں, واٹس ایپ پہ آپ کو ہوتا ہے میٹا AI ہوتا ہے, چیٹ GPT وغیرہ ہے, کلوڈ ہے, اینتھروپی ہے, ٹھیک ہے, لاما کے ہیں, مختلف ماڈلس ہیں, آپ ان سے چیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ان کو اس کو جو بھی پرامپٹس مینس کے جو بھی ڈیٹا دو گے ان پٹ دو گے تو وہ پروسیس کر کے آپ کو آؤٹ پٹ دے گا. اب آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ پروسیس کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو میک آؤٹ کیسے کر رہا ہے, یعنی کہ آپ کوئی پکچر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ بیک اینڈ پہ کوڈ اس کا کیسے چل رہا ہے, کہ کیسے پکچر بنا, آپ کو بس مین چیزوں کا پتہ ہے. تو اس طرح کا جو کوڈ ہوتا ہے جس کے بیک اینڈ پہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اپنا پائتھن کے اندر آپ جا کے پڑھیں گے, کچھ لائبریریز آپ امپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لائبریریز کے بیک اینڈ پہ کتنے جو ہے وہ فنکشن چل رہے ہیں, آپ کو بس پتہ ہے یہ لائبریری امپورٹ کریں, اس سے یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, تو فیکٹری پیٹرن یہ سارے ہی جو ڈیولپر استعمال کرتے ہیں یہ کوڈ والا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سمپل ایک لائن میں کوڈ لکھنا ہوتا ہے,
بیک اینڈ پہ اس پہ بہت زیادہ کوڈ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوڈ آپ کا کام کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ورک شاپ میں گئے ہیں، ڈفرینٹ پروڈکٹس بن رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا بیک اینڈ پہ پروڈکٹس کیسے بنے، آپ کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یا فار ایگزامپل وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ایگزامپل دینا، جیسے آپ کوئی پیزا کو آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا وہ پیزا کیسے بنا ہے، تو اس طرح ہی آپ کوڈ کے اندر مین آپ کو کوڈ شو ہو رہا ہے، بس بیک اینڈ پہ آپ کو نہیں پتا یہ کوڈ کیسے اس کی کلاسیں وغیرہ آبجیکٹس وغیرہ کریٹ ہو رہی ہے، بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی آبزرور پیٹرن، یہ وہ پیٹرن ہے جس کے اندر کوڈ جو ہے نا وہ گروپس کی فارم میں بنا ہوا، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوڈ گروپس کی فارم میں بنا ہوتا ہے، تو اس میں اگر فار ایگزامپل میں اس کے ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر میرا ہی چینل اگر آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے چینل پر ہی سبسکرائب کریں لازمی، ٹھیک ہے، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں بڑی ایفیشینٹ وے میں اور بڑی محنت کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہوں، تو پلیز اس کو شیئر کریں اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں دوسرے کالج وغیرہ کے۔ اچھا، آبزرور پیٹرن میں کیسا کوڈ لکھا جاتا ہے؟ اس میں کوڈ ایسے لکھا جاتا ہے، گروپس کی فارم میں کوڈ لکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل جیسے میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ نے بیل آئکن پہ کلک کیا ہوا ہے، اب آپ کیا ہے بیک اینڈ پہ ہے، میرا یوٹیوب بہت بڑا سرور کہہ رہے ہیں، بہت بڑا ایک سافٹ ویئر بھی ہے، تو اب آپ نے وہ بیل آئکن پہ کلک کیا ہوا، تو جیسے میں کوئی اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیوز تو آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جاتا ہے، بلکہ آپ کو نہیں پہنچتا، جنہوں نے جس نے سبسکرائب کیا ہوا ان کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے آبزرور پیٹرن، ایسا کوڈ جس میں کوڈ آبزرو کر رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں جو آئی ڈی والے بندے نے میرے جو ہے نا وہ چینل کو یا میرے فلاں ٹولس کو سبسکرائب ایک بٹن ہے نا، اس کے بیک اینڈ پہ کوڈ چل رہا ہے ساری بات، تو اس سبسکرائب بٹن کے اوپر جس آئی ڈی نے کلک کیا ہوا اس کی بیک اینڈ پہ اس آئی ڈی کی جو ویسے کہ اس اکاؤنٹس کی جو آئی ڈی وہ اسٹور ہوئی ہے، اسی کے پاس وہ سارا کا سارا ڈیٹا بھیج دیتا فوراً۔ جیسے ہی دیکھیں نا آپ لوگوں نے یوٹیوب بٹن پہ سبسکرائب کیا، اب آپ کا ڈیٹا میرے جو یوٹیوب سبسکرائب بٹن ہے اس کے اکاؤنٹس میں مر جائے، کوڈ کی فارم کے اندر نظر پڑتا، مجھے بھی نظر آ رہا ہوں نہیں آپ کو آ رہا ہوں، کوڈ کی فارم میں مر جائے۔ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ ویڈیوز سبسکرائبر بٹن میں رن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا کوڈ، اور جتنے بھی سبسکرائب بٹن کے اندر آئی ڈیز ہیں ان کو وہ نوٹیفیکیشن پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک جگہ سارا کا سارا جتنے بھی اکاؤنٹس کی آئی ڈی پڑی ہوئی ہے، میں سنگل فرق کرتا ہوں، سنگل ویڈیو لگاتا ہوں اور سب کو وہ ون بائی ون نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آبزرور پیٹرن، ایسا پیٹرن کوڈ پیٹرن جہاں پہ آپ سنگل ایک کام کریں گے تو ملٹیپل لوگوں کو کیا ہو جائے گی نوٹیفیکیشن یا وہ ڈیٹا پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے لائک ہیونگ گروپ آف پیپل انٹرسٹنگ گیٹنگ اپڈیٹس پارٹیکل سورسز، آپ نے ایک سنگل ورک کیا ہے اور ساروں کو وہ اپڈیٹ پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس طرح کا جو اگر آپ کے ایپس کے اندر جو کوڈ استعمال کیا جائے گا تو وہ آبزرور پیٹرن کے طور پہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لیکچر کے شروع میں کہ یہ سارا کا سارا جو نا پریکٹیکل کوڈنگ بڑے لیول پہ کام ہے، بس آپ نے یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی اسٹریٹجی پیٹرن۔ اسٹریٹجیز پیٹرن کے اندر کیا ہوتا ہے جی، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ ایک باکس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹجی پیٹرنس میں آپ لوگ یہ سمجھ لیں لائک جیسے فار ایگزامپل نا ایک ایسا ایپ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسی آپ نے ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جو آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، بیک اینڈ پہ تو کوڈ ہے ظاہر بات ہے۔ اسٹریٹجیز پیٹرن کوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نا الارم چیزیں ملتی ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے جیسے ٹریفک لائن سگنل ہے، ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں تو مختلف یا آپ یہ سمجھیں گیمز میں چلے، آپ لگا لیں گیمز میں، گیم میں فار ایگزامپل آپ ایک لیول کی گیم کھیلیں، تو اگر آپ گیم کھیلتے کھیلتے اس کی جو گیمز کی جو بھی اسپیسیفکیشن ہے اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ مر جاتے ہیں فار ایگزامپل گیم کے اندر، تو دین کیا ہوتا ہے دوبارہ وہ گیم اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیک اینڈ پہ جو کوڈ لگا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں تو وہ گیم جب آپ کھیل رہے ہیں تو بیک اینڈ پہ کوڈ چل رہا ہے، وہ کوڈ ایکچولی ایک کلاس میں بنا ہوا ہے یا آپ کے لیے ایک ٹول باکس کی طرح بنا ہوا ہے، ایک کلاس کے اندر کوڈ وہ چلی جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی ایسے ورک کو کرتے ہیں یعنی کہ آپ مر جاتے ہیں تو وہ کوڈ کیا ہوتا ہے
کوڈ آپ کو وہ والے باکس سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. E-design for specification jobs. When you face a problem, you pick the right tool from the box based on the docs at hand. ٹھیک ہے. اسٹریٹجی پیٹرن میں مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ لوگوں کو, میرے کورس سے دوبارہ سنیں. دیکھیں آپ گیم کھیل رہے ہیں, گیم میں ایک لیول ہوتا ہے, 2 لیول ہوتے ہیں, 3 لیول. فار ایگزامپل ایک گیم میں 4 لیول ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیک اینڈ پہ جو کوڈ بنا ہے اس کی 4 فائلیں بنی ہوئی ہیں. پہلی فائل کے اندر آپ کا جو پہلے لیول کا سارا کوڈ ہے, لیکن میں تو کوڈ پڑھا ہوا, وہ پڑھا ہوا. دوسری فائل میں دوسرے لیول کا کوڈ ہے, 3 والی فائل میں تیسرے لیول کا کوڈ ہے, چوتھی والی فائل میں چوتھے لیول کا کوڈ. یہاں تک سمجھ آ گئی. اب پہلے لیول میں آپ کھیل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے پہلے لیول کا جو کوڈ ہے پہلی فائل کے اندر, اس کے اندر وہ سارا کا سارا کوڈ چل رہا ہے, باقی تینوں لیول کے کوڈ نہیں چل رہے. اب آپ فار ایگزامپل اگر اس لیول کو کراس کر لیتے ہیں تو فوراً آپ کا جو کوڈ ہے وہ دوسری فائل میں چلے جاتا ہے, یا دوسری فائل میں آپ چلے جاتے ہیں, وہ والا کوڈ رن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو بولا ہے اسٹریٹجی پیٹرن. آپ کی اسٹریٹجی چینج ہوگی, یا آپ فار ایگزامپل کسی لیول میں مر جاتے ہیں تو وہ لیول دوبارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس لیول کا دوبارہ کوڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ اسٹریٹجیز کوڈ کی جو آپ کوڈ پیٹرن آپ نے استعمال کیا نا, وہ اسٹریٹجی پیٹرن ہے کہ آپ نے ایک اسٹریٹجیز لی ہوئی ہے. اس اسپیسیفکیشن کے اندر اگر فار ایگزامپل ہمارا آبجیکٹ یا ہمارا جو یوزر ہے وہ رہے گا تو یہ والا کوڈ چلے گا پہلے لیول کا, اگر نہیں رہے گا تو دوسرے لیول کا چلے گا, نہیں تو تیسرے لیول کا. نہیں, اگر اسپیسیفکیشن یہ اگر وہ اسٹریٹجیز کو یہ اسٹریٹجیز کے مطابق نہیں رہے گا ہمارا یوزر, تو دین آپ اس کو پہلے لیول کا کوڈ چلا کے دوبارہ سے جو ہے نا وہ کوڈ کو چلا کے تو دوبارہ گیم اسٹارٹ کروا دیں. اس طرح ان کے بیک اینڈ پہ چیزیں نا چل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہاں پہ کلاس ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ایکٹیویٹیز ہم کریں گے نہیں. کہہ رہا ہے جی آئیڈینٹیفائی ریئل ورلڈ سینیریو اراؤنڈ ٹو ویئر یو کین اپلائی ون آف دیز ڈیزائن پیٹرن. وہ کہہ رہا ہے کہ ریئل ورلڈ سینیریو آپ بتائیں, ریئل ورلڈ ایسے پروجیکٹس بنائیں جس پہ یہ سارے کے سارے ڈیزائن پیٹرن استعمال ہو رہے ہوں, اور شیئر کروائیں ایگزامپل ان دا نیکسٹ کلاس میں. نیکسٹ کلاس کے اندر یہ ایگزامپل شیئر کروائیں. تو یہ کلاس ایکٹیویٹیز ایکچوئل میں ایک ریئل ورلڈ سینیریو کے اوپر ہے, یعنی کہ ریئل ورلڈ پروجیکٹس کے اوپر ہی چل رہی ہے. تو میں اس کلاس ایکٹیویٹیز کو ظاہر بات آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا. چلیں آپ کو میں اس کلاس ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیوز میں. ایک ریئل پروجیکٹس میں لے کے آؤں گا, تو وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں سارے یہ پیٹرنس یہ یعنی کوڈ کے جو پیٹرنس ہیں وہ چل رہے ہوں. البتہ کچھ پیٹرنس کوڈ کے چل رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے فیکٹری پیٹرن یا آبزرور پیٹرن تو زیادہ چلتے ہی ہیں. تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کوڈ کے اندر اس طرح جو ہے نا یہ والے پیٹرن استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پریکٹیکل ورک ہی نہیں کہ آپ کو ایکچوئل میں یہ پریکٹیکل ورک ہے. ٹھیک ہے. بڑے لیول پہ آپ ریئل پروجیکٹس تو بنا نہیں سکتے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو البتہ میں نے بنائے ہوئے کچھ پروجیکٹس, ٹھیک ہے, اے آئی کے ریلیٹیوس, تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں میں آپ کو یہ سارا بتا دوں گا کہ یہ پیٹرنس جو ہے نا سارے کے سارے ہمارے جو ہے نا وہ کوڈ پیٹرن, ڈیزائن کوڈ پیٹرن وہ کس طرح چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پہ جو ہے وہ چلیں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر یہ باقی چیزیں بھی ہم انشاءاللہ کور کریں. اللہ حافظ.